اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الہدایہ فی النحو کے سلسلہ دروس میں سے آج ہمارا 11واں درس ہے، اور ہماری گفتگو مقصد اول میں چل رہی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مرفوع واقع ہوتی ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے سب سے پہلی چیز جو مرفوع واقع ہوتی ہے یعنی فاعل، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا کہ اس فاعل کے ٹاپک میں 5 مباحث ہیں، 5 قسم کے ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، ہم نے بیان کی تھی کہ فاعل کی تعریف کیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ فعل کو فاعل کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے قسم میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جو فاعل کی طرف نسبت ہے عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے، یعنی کہاں فعل واحد ہوگا، کہاں تثنیہ ہوگا، کہاں جمع ہوگا، اور اسی طرح کہاں پر فعل مؤنث ہوگا، کہاں پر مذکر ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ ان 5 میں سے 3 مباحث کو ہم نے بیان کیا تھا سابقہ درس میں۔ جو آج کا درس ہے وہ بقیہ جو 2 مباحث ہیں اس میں ہماری گفتگو ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ مبحث یہ ہے کہ فاعل اور مفعول بہ میں ترتیب کیا ہے، یعنی فاعل پہلے ہوگا یا مفعول بہ پہلے ہوگا۔ تو مفعول بہ بھی پہلے ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول بہ سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کتنے مقامات ہیں؟ وہ 3 مقام ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول بہ سے پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مقام جہاں پر فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وہ صورت ہے کہ جہاں پر اعراب نہ لگا ہوا ہو، یعنی اس میں مکسور ہو، مثلا وہاں پر اعراب نہیں ہے، اور وہاں پر التباس کا خطرہ ہے، مخلوط ہونے کا خطرہ، یعنی پتہ نہ چلے کہ ان 2 میں سے فاعل کیا ہے اور مفعول بہ کیا ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو وہاں پر ضروری ہے کہ فاعل پہلے ہو، مفعول بہ بعد میں ہو۔ مثلا ضرب موسیٰ یحییٰ، موسیٰ اور یحییٰ یہ دونوں اس میں مکسور ہیں، اس پہ اعراب نہیں ہے، جس سے پتہ چلے کہ اس پر ضمہ ہے مثلا تو یہ فاعل ہے، اور ایک پر نصب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول بہ ہے، کوئی ایسا اعراب بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فاعل یعنی مارنے والا کون ہے اور کسے مارا گیا ہے، آیا موسیٰ نے مارا ہے یحییٰ کو یا یحییٰ نے موسیٰ کو مارا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ابھی اعراب نہیں ہے اور التباس کا خطرہ ہے، ہمیں فرق واضح نہیں ہو رہا کہ کون مارنے والا ہے اور کس کو مارا کیا ہے، تو یہاں پر ضروری ہے کہ جو فاعل ہے، جو مارنے والا ہے، اسے پہلے ذکر کیا جائے، اور جو مفعول بہ ہے جسے مارا کیا ہے اسے بعد میں ذکر کیا جائے۔ تو موسیٰ پہلے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ موسیٰ فاعل ہے، اس نے مارا ہے، اور یحییٰ بعد میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول بہ ہے، اسے مارا گیا ہے۔ یا فاعل اور مفعول بہ دونوں اس میں اشارہ ہیں، مثلا ضرب ھذا ذاک، اس نے اس کو مارا۔ اب ھذا اور ذاک، اب کوئی ایسا اعراب نہیں ہے کہ ایک پر ضمہ ہو اور ایک پر فتح ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ایک فاعل ہے دوسرا مفعول بہ ہے۔ تو یہاں پر بھی بھائی التباس کا خطرہ ہے کہ مارنے والا کیا اس نے اس کو مارا ہے یا اس نے اس کو مارا ہے، تو یہاں التباس کا خطرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ضروری ہے کہ جو فاعل ہو اسے پہلے ذکر کیا جائے اور مفعول بہ کو بعد میں ذکر کیا جائے۔ تو یہاں پر ھذا فاعل ہوگا اور ذاک مفعول بہ ہوگا۔ یا یہ کہ فاعل اور مفعول بہ دونوں یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، اور جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اس کا جو آخری حرف ہے اس پر کسرہ ہوگی۔ مثلا ضرب ابی غلامی، میرے باپ نے میرے غلام کو مارا۔ اب یہ فاعل ہے، غلام مفعول بہ ہے، جبکہ اب کی با پر بھی کسرہ ہے اور غلام کی میم پر بھی کسرہ ہے۔ کوئی ایسا اعراب نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ کون مارنے والا ہے، کون ہے جسے مارا گیا ہے، تو التباس کا یہاں پر بھی خطرہ تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ جو فاعل ہو، جس نے مارا ہو، وہ پہلے ذکر کیا جائے، اور جسے مارا گیا ہے اسے مفعول بہ ہے اور اسے بعد میں ذکر کرنا چاہیے، یعنی ابھی فاعل ہوگا اور غلامی مفعول بہ ہوگا۔ تو لہٰذا
گویا معیار یہ ہے کہ جہاں پر التباس کا خطرہ ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول بہ ہے، تو وہاں پر ضروری ہے کہ فاعل کو پہلے ذکر کیا جائے اور مفعول بہ کو بعد میں ذکر کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ ہو جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول بہ ہے، تو وہاں پر فاعل کو بھی پہلے لا سکتے ہیں، مفعول بہ کو بھی پہلے لا سکتے ہیں۔ مثلا اکل الکمثرى یحییٰ، اب یہ دونوں فاعل بھی اس میں مکسور ہے، مفعول بہ بھی اس میں مکسور ہے، لیکن یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ فاعل کو پہلے ذکر کیا جائے اور مفعول بہ کو بعد میں ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک قرینہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول بہ کون ہے۔ تو وہ کون سا قرینہ ہے کہ یحییٰ نے امرود کو کھایا، تو جو کھا رہا ہے وہ یحییٰ ہے، وہ فاعل ہے اگرچہ بعد میں آیا، اور کمثرى کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے، یہ پہلے آ گیا۔ تو یہاں پر کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں ہے، وہ مخلوط ہونے کا خطرہ نہیں ہے کہ کون فاعل ہوگا کون مفعول بہ ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، وہ والا سین نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ جائز ہے کہ مفعول بہ کو پہلے لے آئیں یا فاعل کو پہلے لے آئیں۔ تو یہاں پر مفعول بہ مقدم ہے اور فاعل مؤخر ہے، اگرچہ اعراب نہیں ہے، کوئی ایسا اعراب نہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول بہ، لیکن قرینہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول بہ ہے۔ یا جیسے ضرب عمرا زید، یہاں پر چونکہ اعراب ہے کہ زید نے عمر کو مارا، التباس کا خطرہ نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ہم فاعل کو مؤخر کر سکتے ہیں اور مفعول بہ کو مقدم کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر فاعل کو مفعول بہ پر مقدم کرنا واجب ہے، اور وہ کون سا ہے کہ جب اعراب نہ ہو اور التباس کا خطرہ ہو، یعنی مکس ہونے کا خطرہ ہو کہ فاعل کون سا ہوگا اور مفعول بہ کون سا ہوگا، ایسا اشتباہ جہاں پر پیدا ہو رہا ہو۔ دوسرا مقام ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو، ضمائر آپ کو پتہ ہے کچھ متصل ہوتی ہیں کچھ منفصل ہوتی ہیں، ضمیر کوئی متصل ہے اور جو مفعول بہ ہے وہ فعل سے متاخر ہے، فعل کے بعد ہے، تو ایسے مقام پر ضروری ہے کہ فاعل مفعول بہ پر مقدم ہو، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب جہاں پر تو ضمیر متصل ہے، یہ فاعل ہے، اور مفعول بہ زیدن یہ فعل سے متاخر ہے، تو یہاں پر فاعل کو مفعول بہ سے پہلے لانا ضروری ہے۔ تیسرا مقام کہ جب مفعول بہ محصور فی ہو، الا یا انما وغیرہ کے ساتھ، یعنی اس کا حصر کیا گیا ہو، مثلا ما ضرب زید الا عمرا، زید نے نہیں مارا مگر عامر کو۔ اب یہاں پر عامر مفعول بہ ہے، اس کا حصر کیا گیا الا کے ذریعے کہ عامر کو ہی مارا، یا انما ضرب زید عمرا، زید نے عامر کو ہی مارا۔ اب مفعول بہ کا حصر کیا گیا ہے کہ عامر کو ہی مارا گیا ہے، عامر کو ہی مارا ہے زید نے، تو جب حصر ہو مفعول بہ کا تو وہاں پر بھی فاعل کو مفعول بہ سے پہلے لانا، مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، تو لہذا زید جو ہے یہ اسے مقدم کیا گیا عامرن پر دونوں مثالوں میں۔ تو لہذا یہ تین مقامات ایسے تھے جہاں پر فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچویں جو مبحث ہے، بحث ہے فاعل کے ٹاپک میں، وہ یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے یا فعل اور فاعل دونوں کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چل رہا ہو، معنی سمجھ میں آ رہا ہو، تو وہاں پر فعل کو بھی حذف کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ من ضربا، کس نے مارا، آگے سے کوئی بندہ کہے زیدن، زید نے مارا، اب اس نے ضربا زیدن نہیں کہا کہ زید نے مارا، بلکہ صرف کہا زیدن، یعنی سامنے والے کو سمجھ آ گئی کہ زید نے مارا۔ اب یہاں پر زید کے ساتھ جو فعل تھا ضربا وہ حذف ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ قرینہ ہے، قرینہ کی کیا ہے کہ وہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کس نے مارا، تو وہاں پر فعل آ چکا ہے ضربا، تو بعد میں جواب میں جب کوئی آدمی کہہ رہا ہے، جواب دے رہے، تو وہاں پر الگ سے ضربا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ من ضربا، کس نے مارا، آگے سے بندہ کہے کہ زیدن، زید نے مارا، تو وہاں پر زید کے ساتھ ضربا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ کوئی سوال کرے کہ اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہے، سامنے سے بندہ جواب دے کہ نعم، جی، اب یہاں پر فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ اصل میں کیا تھا، اصل میں تھا نعم قام زیدن، ہاں زید کھڑا ہے، تو قام فعل تھا، زید فاعل تھا، فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے، صرف نعم کہا گیا ہے، پھر بھی یہ بات صحیح ہے اور سامنے والے کو سمجھ اس گفتگو کی آ گئی ہے کہ کون کیا زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا۔ تو یہاں پر فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔
ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر 11واں درس ہے، الرابع جو چوتھی مبحث ہے فاعل کے ٹاپک میں، وہ کیا ہے کہ الترتیب بین الفاعل والمفعول، مفعول بہ اور فاعل کے درمیان ترتیب کیا ہوگی، کیا مفعول بہ پہلے ہوگا یا فاعل پہلے ہوگا۔ یجب تقدیم الفاعل علی المفعول فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلا مقام کون سا ہے؟ اذا انتفى الاعراب سواء اکان مقصورین، جب اعراب نہ ہو، اعراب منتفی ہو، اس پر کوئی ضمہ یا زیر پیش کوئی لگی ہوئی نہیں ہے، فتح وغیرہ نہیں ہے۔ اب وہ جو اعراب نہیں ہے چاہے اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں اسم مکسور ہیں، جیسے موسیٰ اور یحییٰ کی مثال میں ہے، یا اس وجہ سے کہ وہاں پر کیا ہے، اس میں اشارہ ہے دونوں، اس وجہ سے دونوں پر اعراب نہیں ہے، یا دونوں فاعل اور مفعول بہ یا کی طرف مضاف ہیں، اس وجہ سے ان پر اعراب نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو کہ اعراب اس پر نہیں ہے اور التباس کا بھی خطرہ ہے، پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سا فاعل اور کون سا مفعول بہ ہے ان دونوں میں سے، تو وہاں پر کیا ہے، فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے اذا انتفى الاعراب سواء اکان مقصورین، جب اعراب منتفی ہو، اب اعراب نہیں ہے چاہے وہ دونوں فاعل اور مفعول بہ اس میں مقصور ہیں، ام اسم اشارہ، یا دونوں فاعل اور مفعول بہ اس میں اشارہ ہیں، ام مضافین الی الیاء، یا یہ فاعل اور مفعول بہ دونوں یا متکلم کی طرف مضاف ہیں، وخیف اللبس، اور التباس کا خطرہ ہے، مخلوط ہونے کا خطرہ ہے کہ ان میں سے کون سا پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول بہ ہے، تو اس صورت میں فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ضرب موسیٰ یحییٰ، اب دونوں فاعل اور مفعول بہ اس میں مکسور ہیں اور التباس کا خطرہ ہے، تو یہاں پر فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا ضروری ہے۔ یا ضرب ھذا ذاک میں، ھذا اور ذاک دونوں اس میں اشارہ ہیں فاعل اور مفعول بہ، یا ضرب ابی غلامی، دونوں فاعل اور مفعول بہ یا متکلم کی طرف مضاف ہیں، تو ان سب مثالوں میں فاعل کو مفعول بہ سے پہلے لانا ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِذَا كَانَتْ قَرِينَةٌ مُوجِبَةٌ لِعَدَمِ اللَّبْسِ مَقْصُورَيْنِ كَانَ أَوْ لَا، کہ مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے، کب؟ جب ایسا قرینہ وہاں پر ہو کہ جو قرینہ موجب بنے عدم لفظ کا، کہ کوئی ایسا قرینہ جس کی وجہ سے وہ جو مخلوط ہو رہا تھا اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہم ہو رہا تھا کہ ان میں سے کون سا فاعل اور کون سا مفعول بہ ہے، جب کوئی ایسا قرینہ ہو کہ وہ وہم اور التباس ختم ہو رہا ہو، تو وہاں پر چاہے دونوں فاعل اور مفعول بہ اس میں مکسور ہو یا جو بھی ہو، وہاں پر مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے اکل الکمثرى یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا، یا ضرب عمرا زید، زید نے عمر کو کھایا۔ اب یہاں پر چونکہ واضح قرینہ ہے کہ یحییٰ نے ہی امرود کو کھایا ہوگا، نہ کہ امرود نے یحییٰ کو کھایا ہوگا، تو یہاں پر فاعل مفعول بہ جو ہے کمثرى وہ مقدم ہے اور فاعل مؤخر ہے۔ دوسری مثال میں بھی ضرب عمرا زید میں عمرا مقدم ہے کیونکہ ہمیں التباس نہیں ہو رہا، واضح پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کون مفعول بہ ہے اور کون فاعل ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر مفعول بہ فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہے، وہ صورت ہے کہ اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، جب فاعل ضمیر متصل ہو، والمفعول متاخرا عن الفعل، اور مفعول جو ہے وہ فعل سے متاخر ہو، تو وہاں پر بھی فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ضربت زیدا، اب یہاں پر تو ضمیر متصل ہے فاعل کی اور زیدا مفعول بہ فعل سے متاخر ہے، تو یہاں پر فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مقام کہ اذا کان المفعول محصورا فیہ بإلا او معناہا، جب مفعول بہ کا حصر کیا گیا ہو الا یا اس کے ہم معنی انما وغیرہ کے ذریعے، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، یا انما ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو ہی مارا۔ اب حصر کیا گیا ہے عمرن کا پہلی مثال میں الا کے ذریعے اور دوسری مثال میں انما کے ذریعے، تو اس وجہ سے مفعول بہ کو مؤخر کرنا ضروری ہے اور فاعل کو مفعول بہ پہ مقدم کرنا ضروری ہے۔ پانچویں بحث ہے حذف الفعل والفاعل، فعل اور فاعل کو حذف کرنا۔ ویجوز حذف الفعل حیث کانت قرینہ، کہ جب قرینہ موجود ہو تو وہاں پر فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے زید فی جواب من قال من ضرب، جیسے اس شخص کے جواب میں کہ جو کہ من ضرب کس نے مارا، اس کے جواب میں کوئی کہے کہ زید نے مارا، تو یہاں پر اصل میں ضرب زید تھا تو ضرب کو فعل کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ وقضا حذف الفعل والفاعل معا، اور اسی طرح جب قرینہ ہو تو فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے نعم فی جواب من قال اقام زید، جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ کیا زید کھڑا ہے، اس کے جواب میں کوئی کہے کہ نعم، تو فعل قامہ اور زید فاعل دونوں کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے۔
سامنے والے کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے سوال میں بھی قام زید آ چکا ہے، تو اس قرینہ کی بنیاد پر جواب میں فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز ہے۔ وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه وذلك اذا كان الفعل مجهولا، جب فعل مجہول ہو تو فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور مفعول بہ کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کی نیابت میں رکھا جاتا ہے، جیسے ضرب زید۔ اب یہاں پر فاعل جو تھا یعنی ضرب زید، زید کو مارا گیا، اب یہاں پر کس نے مارا وہ بیان نہیں کیا گیا، فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر مفعول بہ تھا کہ کیونکہ مارا گیا ہے زید کو مار پڑی ہے، زید مفعول بہ تھا، لیکن کیونکہ یہاں پر فاعل حذف ہے تو مفعول بہ کو فاعل کی جگہ پہ رکھا گیا ہے، فاعل کا نائب بنایا گیا ہے، فاعل کا قائم مقام بنایا گیا ہے، تو جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح زید بھی یہ مرفوع ہے، حقیقت میں یہ مفعول بہ ہے لیکن فاعل کے یہاں قائم مقام ہے۔ وہو القسم الثانی من المرفوعات، اور یہ جو ہے نائب فاعل جسے کہتے ہیں یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے جو ابھی آگے اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ اب ہم مرفوعات میں سے جو دوسری چیز مرفوع ہوتی ہے اس میں آتے ہیں، اور وہ ہے نائب فاعل۔ جس طرح فاعل مرفوع ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے۔ نائب فاعل بھی کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ یہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کل مفعول حذف فاعلہ واقیم المفعول مقامہ، ایسا مفعول کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول بہ کو اس فاعل کے قائم مقام کیا گیا ہو، اس کی نیابت میں رکھا گیا ہو، تو ایسے مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا، اب زید مفعول بہ ہے، اسے مارا گیا ہے، اس کا فاعل جو ہے اسے حذف کر دیا گیا ہے کہ کس نے مارا، مارنے والے جو ہے فاعل اسے حذف کر دیا گیا ہے، تو اس مفعول بہ کو اس فاعل کی جگہ پہ رکھا گیا، اس کے نیابت میں رکھا گیا، اس کے قائم مقام میں کیا گیا، تو اس مفعول کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے کہ کہاں پر اس کا نائب فاعل کا فعل کہاں پر واحد ہوگا، کہاں پر تثنیہ ہوگا، کہاں پر جمع ہوگا، کہاں پر مذکر ہوگا، کہاں پر مؤنث ہوگا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی بعینی وہی وضاحت ہے اور وہی حکم ہے جو ہم نے فاعل کی بحث میں، جو فاعل کی تیسری مبحث تھی، بعینی ساری بحث وہ یہاں پر آئے گی نائب فاعل میں، کہ فاعل کا فعل جہاں پر واحد ہوگا، جہاں پر تثنیہ ہوگا، جہاں پر جمع ہوگا، جہاں پر مذکر، جہاں پر مؤنث ہوگا، نائب فاعل میں بھی اسی طرح ہوگا۔ یعنی کس طرح؟ مثلا ہم نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا، تو نائب فاعل بھی اسی طرح، نائب فاعل ظاہر ہوگا تو وہاں پر بھی فعل ہمیشہ واحد ہوگا، اور جہاں پر ضمیر ہوگا فاعل، وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع ہوگا۔ تو نائب فاعل میں بھی اسی طرح کہ اگر وہ ضمیر ہے تو نائب فعل جہاں پر واحد ہوگا وہاں پر فعل بھی واحد، جہاں پر نائب فعل تثنیہ ہوگا وہاں پر فعل بھی تثنیہ، جہاں پر نائب فعل جمع ہوگا وہاں پر فعل بھی جمع ہوگا۔ اسی طرح جنس میں بھی، مذکر مؤنث میں بھی یہی حکم ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر فاعل مؤنث سے حقیقی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے تو وہاں پر فعل مؤنث ہوگا، اور یہاں پر جو نائب فاعل ہے اس میں بھی یہی حکم ہوگا، اور اگر پھر فاصلہ آ جائے فعل اور فاعل کے درمیان اور فاعل مؤنث سے حقیقی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مذکر بھی لا سکتے ہیں فعل کو، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، نائب فعل میں بھی اسی طرح ہوگا۔ مؤنث غیر حقیقی میں جو ہم نے بتایا تھا یا جمع مکسر میں بتایا تھا، سارے احکام فاعل والے یہاں پر نائب فاعل میں آئیں گے، تو لہٰذا یہ نائب فاعل کا حکم ہے۔ ابھی کچھ اور چیزیں یہاں پر نائب فاعل کی بحث میں ذکر کی گئی ہیں کہ اگر کلام میں مفعول بہ ذکر نہیں ہے، تو چونکہ ہم نے کیا کہا کہ اگر کسی فعل کا فاعل ذکر نہیں ہے تو مفعول بہ کو کیا کیا جائے گا؟ اس کے فاعل کے قائم مقام کیا جائے گا۔ اب اگر اس کلام میں مفعول بہ بھی نہیں ہے کہ جو فاعل کے نائب بنے یا فاعل کا قائم مقام بنے، مفعول بہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک کو ہم اس کی جگہ پر رکھیں گے اور وہ نائب فاعل کہلائے گا۔ پہلی چیز ہے مصدر، دوسری چیز ہے ظرف، اور تیسری چیز ہے المجرور بالحرف۔ مصدر نائب فاعل ہوگا کہ اگر کسی کلام میں مفعول بہ نہیں ہے تو یہ مصدر نائب فاعل بن جائے گا۔ کب؟ اذا کان مختصا بالوصف، جب یہ مصدر خاص ہو جائے وصف کے ساتھ، اس کی صفت لائی گئی ہو، مثلا ضرب ضرب شدید، شدید ضرب لگائی گئی۔
اب چونکہ ضریبہ میں اس کے ساتھ مفعول بھی ذکر ایسا نہیں ہے کہ جو فاعل کا نائب بنے، فاعل کا قائم مقام بنے، تو ہم نے ضربن کو نائب فاعل بنایا جو فاعل کا نائب بننا ہے، اور یہ مصدر ہے ضربن، اور اس کی صفت لئی ہے، ضرب موصوف ہے، شدید اس کی صفت ہے، یا مصدر مختص ہو چکا ہو نوع کو بیان کرنے کے لیے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے۔ ضربہ ضرب الامیر، امیر والی ضرب لگائی گئی۔ اب ضرب مصدر ہے، یہ نوع کو بیان کی وجہ سے یہ خاص ہو چکا ہے کہ کیسی ضرب، جس طرح امیر ضرب لگاتے اس طرح کی ضرب لگائی گئی۔ اب یہاں پر بھی ضرب مصدر ہے جو کہ ضربہ کا نائب فاعل ہے۔ او بتحدید عدد، یا وہ مصدر ہے خاص ہو چکا کیسے، کسی عدد کو بیان کرنے کے لیے، کسی عدد کو بیان کر کے وہ مختص ہو چکا ہے۔ جیسے ضربت ضربتان، 2 ضربیں لگائی گئیں۔ اب ضربتان جو ہے یہ مصدر ہے جو کہ عدد کو کی حد بندی اور عدد کو بیان کرنے کیا ہے اس نے، تو یہ یہاں پر یہ ضربت فعل مجہول کا نائب فاعل ہے، ضربتان یہ مصدر ہے۔ دوسری چیز جو نائب فاعل ہوتی ہے وہ ظرف ہے۔ ظرف وہی جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جسم جو فعل کے زمان و مکان کو بیان کرے۔ یہ ظرف وصف کے ساتھ مختص ہو چکا ہے، یعنی اس کی صفت لائی گئی ہو، جیسے سہرت لیلۃ کاملہ، پوری رات جاگا گیا۔ تو یہاں پر لیلۃ یہ ظرف ہے، ظرف ہے، تو یہ مختص ہو چکا ہے کہ اس کی صفت لائی گئی ہے، لیلۃ موصوف ہے، کاملۃ صفت ہے، تو یہاں پر لیلۃ جو ظرف ہے یہ نائب فاعل ہے سہرت کا۔ او بالاضافہ، یا یہ ظرف مختص ہو چکا ہے اضافت کے ذریعے، جیسے جولسا امام الاستاذ ہے، اب یہاں پر استاد کے سامنے بیٹھا گیا۔ اب امام ظرف ہے، مکان ہے، اور یہ اضافت استاد کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے مختص ہو چکا ہے، تو یہ جولسا کا نائب فاعل ہے۔ او بالعلمیات، یا وہ ظرف مختص ہو چکا ہے علم کی وجہ سے، جیسے سیما رمضان ہو، رمضان میں روزہ رکھا گیا۔ اب رمضان کیا ہے، ظرف ہے، ظرف زمان ہے، تو یہ علم ہے، علمیت کی وجہ سے یہ مختص ہو چکا ہے، تو یہاں پر یہ نائب فاعل ہے سیما کا۔ تیسری چیز جو نائب فاعل ہوتی ہے المجرور بالحرف، وہ اسم جو حرف کی وجہ سے مجرور ہے وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جو اسم مجرور ہے وہ کسی ایسے حرف سے مجرور نہ ہو کہ جو حرف تعلیل والا ہے، جو علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے مرہ بالحدیقۃ الجمیلہ، خوبصورت باغ کے قریب سے گزرا گیا۔ یہاں پر مرہ کا جو نائب فاعل ہے وہ الحدیقہ الجمیلہ ہے، جو با حرف جار کے ذریعے مجرور ہے، تو یہاں پر الحدیقہ الجمیلہ مجرور جو ہے بحرف جر وہ نائب فاعل ہے مرہ کا، لیکن وہی شرط کہ حرف تعلیل نہ ہو، کیونکہ اگر حرف تعلیل ہے تو پھر وہ نائب فاعل نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی کہے کہ ضربہ بجہلہ، اس کی جہالت کی وجہ سے اسے مارا گیا، اب با جہاں پر حرف تعلیل ہے مثلا، تو بجہلہ یہ ضربہ کا نائب فاعل نہیں ہوگا جہلہ، کیونکہ یہ تو تعلیل با حرف تعلیل کے لیے ہے، یعنی اس کی جہالت کی وجہ سے اسے مارا گیا، تو جو حرف تعلیل ہوگا تو وہ اس کا جو مجرور ہوگا وہ مجرور اس کا نائب فاعل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ حرف تعلیل نہیں ہے، حرف سبب یا جو سببیت کو علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے حرف، وہ ہوگا تو پھر وہ مجرور نائب فاعل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ مجرور نائب فاعل واقع ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو مرفوعات میں شامل ہے وہ ہے مفعول و ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی نائب فاعل۔ تعریف کیا ہے، ہوا کل مفعول حذف فاعلہ، ایسا مفعول کہ جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو، واقیم المفعول مقامہ، اور مفعول کو اس فاعل کے مقام پر رکھا گیا ہو، ویسمى نائب الفاعل، اور اسے نائب فاعل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مثلا ضرب زید، اب زید کو مارا گیا، زید مفعول بہ تھا لیکن اس کا فاعل ذکر نہیں تھا، تو اس مفعول بہ کو فاعل کے مقام پہ رکھا گیا ہے۔ وحکمہ، اس کا حکم کیا ہے نائب فاعل کا، حکمہ فی توحید فعلہ و تثنیتہ و جمعہ و تذکیرہ و تانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، تو اس کے نائب فعل کا فعل واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، مذکر ہوگا، مؤنث ہوگا، اس کا حکم وہی ہوگا جو آپ فاعل کی بحث میں جان چکے ہیں، بیان ہی وہی یہاں پر بحث آئے گی۔ ثم علم انہ قد تقع الجملۃ نائب فاعل وهو مختص بباب القول، پیچھے جتنی ہم مثالیں دیں جیسے ضرب زید، زید نائب فاعل ہے، یہ جملہ نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، لیکن کبھی جملہ بھی نائب فاعل ہوتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے، جب باب القول سے ہو،
قول سے یعنی قال یقولو کے باب سے ہو تو وہاں پر نائب فعل پورا جملہ ہوتا ہے، جیسے قیل ادخل الجنۃ، اب پورا جملہ ادخل الجنہ یہ پورا جملہ ہے، جملہ انشائی ہے، اب یہ پورا جملہ قیلہ کا نائب فاعل ہے، لیکن یہ پورا جملہ نائب فعل کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے جو فعل مجہول ہے وہ باب القول سے ہو، کوئی اور باب اس کا نہ ہو۔ تتیمہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اذا لم یکن فی الکلام میں مفعول بہ، اگر کلام میں مفعول بہ بھی نہیں ہے کہ جو فاعل کا نائب ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ناب عن الفاعل احد الاشیاء ثلاثہ، پھر تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو فاعل کا نائب بنا دیں گے۔ پہلی چیز المصدر، مصدر کو نائب فاعل بنا دیں گے، لیکن کب؟ اذا کان مختصا بالوصف، جب مصدر وصف کے ذریعے خاص ہو چکا ہو، جیسے ضرب ضرب شدید، شدید ضرب لگائی گئی، اب ضرب مصدر ہے اور وصف صفت شدید کے ذریعے یہ مختص ہو چکا ہے، تو یہاں پر یہ ضرب کا نائب فاعل ہے۔ او بیان نوع، یا مصدر مختص ہو چکا ہے نوع کو بیان کرنے کے ذریعے، جیسے ضرب ضرب الامیر، ضرب مصدر ہے اور چونکہ یہ نوعیت کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح کی ضرب لگائی گئی، امیر کی طرح ضرب لگائی گئی، تو یہاں پر بھی ضرب مختص ہو چکا ہے نوع کو بیان کرنے سے، نوعیت کو بیان کرنے کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی مصدر نائب فاعل ہے ضربہ کا۔ او بتحدید عدد، یا وہ مصدر مختص ہو چکا ہے، خاص ہو چکا ہے عدد کی حد بندی کر کے، عدد کو بیان کر کے، جیسے ضربت ضربتان، دو ضربیں لگائی گئیں، اب ضربتان یہ مصدر ہے اور عدد کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی مصدر نائب فاعل ہے ضربت کا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جو نائب فاعل واقع ہوتی ہے اگر مفعول بہ ذکر نہ ہو تو۔ دوسری چیز جو نائب فاعل واقع ہوتی ہے جب مفعول بہ ذکر نہ ہو وہ ظرف ہے، لیکن کب ظرف نائب فاعل واقع ہوگا؟ اذا کان مختصا بالوصف، جب ظرف خاص ہو چکا وصف کے ذریعے اس کی صفت لئی گئی ہو، جیسے سہرت لیلۃ کاملہ، پوری رات جاگا کیا، اب لیلۃ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور اس کی یہ خاص ہو چکا ہے کہ اس کے بعد صفت لی گئی ہے، لیلۃ موصوف ہے، کاملۃ صفت ہے، تو یہاں پر ظرف جو ہے لیلۃ یہ سہرت کا یہ نائب فاعل ہے۔ او بالاضافت، یا یہ ظرف خاص ہو چکا ہو اضافت کی وجہ سے کہ یہ جو ظرف ہے یہ مضاف ہو رہا آگے، جیسے جولسا امام الاستاذ، استاد کے سامنے بیٹھا گیا، اب امام یہ ظرف ہے، ظرف مکان ہے، یہ الاستاذ کی طرف یہ مضاف ہے، تو اس وجہ سے یہ ظرف یہاں پر مختص ہو چکا ہے، تو یہاں پر یہ ظرف بھی جولسا کا نائب فاعل واقع ہو رہا ہے۔ او بالعلمیت، یا وہ ظرف خاص ہو چکا ہو علمیت کی وجہ سے، یعنی وہ علم بن چکا ہو ظرف، جیسے سیما رمضان، رمضان میں روزہ رکھا گیا، اب رمضان یہ ظرف ہے جو کہ علم بن چکا ہے اور یہ ظرف سیما کا نائب فاعل ہے۔ اب حقیقت میں یہ سب چیزیں مفعول بہ نہیں ہیں، چاہے مصدر میں ہیں ضرب شدید، ضرب الامیر، ضربتان، لیلۃ کاملہ، امام الاستاذ، رمضان، یہ مفعول بہ نہیں ہے کہ جو فاعل کا نائب ہیں، لیکن کیونکہ مفعول بہ یہاں پر ذکر نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو نائب فاعل ہو فعل مجہول کے لیے، تو پھر ان چیزوں کو لایا گیا کہ جو فعل مجہول کے لیے نائب فاعل واقع ہو رہی ہیں۔ تیسری چیز جو نائب فاعل واقع ہوتی ہے مفعول بہ ذکر نہ ہونے کی وجہ کی صورت میں، وہ ہے المجرور بالحرف، جو ایسا اسم جو کسی حرف کے ذریعے مجرور ہو وہ نائب فاعل ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بے شرط اللہ یکون مجرورا بحرف تعلیل، شرط یہ ہے کہ وہ اسم حرف تعلیل کے ذریعے مجرور نہ ہو، جیسے مر بالحدیقۃ الجمیلہ، خوبصورت باغ کے قریب سے گزرا گیا، یہاں پر الحدیقہ الجمیلہ یہ نائب فاعل ہے، مرہ کا یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ اگر حرف تعلیل ہوگا تو پھر وہ جو مجرور ہے وہ نائب فاعل نہیں ہوگا، وہ اگر وہ حرف تعلیل نہیں ہے تو پھر وہ نائب فاعل واقع ہو سکے گا۔ فعلیہ یکون نائب الفاعل فی قولک وقف لک، تو اس مثال جو وقف لک آپ کے لیے ٹھہرا گیا، اس مثال میں نائب فاعل کیا ہوگا؟ نائب فاعل کیا ہوگا؟ ضمیراً مستتراً عائداً الی المصدر، ایسی ضمیر وہ نائب فاعل ہوگی جو مصدر کی طرف لوٹ رہی ہوگی، یعنی وقف الوقوف لک، تو الوقوف کیا ہے؟ وقفہ میں ایسی ضمیر ہے کہ جو مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ الوقوف ہے۔ الاسئلہ، آگے کچھ سوال اور تمرینیں ہیں، وہ آپ اس بحث کے جو درس کی روشنی میں آپ اسے حل کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ متى یجب تقدیم الفاعل علی المفعول، فاعل کو کب مفعول بہ پہ مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، وہ ہم نے 3 مقامات ذکر کیے ہیں۔ دوسرا سوال ہے حل یحذف الفعل او الفعل والفاعل معا، کیا فعل کو یا فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا حذف کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہم نے بتایا کہ اگر قرینہ ہو تو
حذف کیا جا سکتا ہے، فعل کو بھی، اور فعل اور فاعل دونوں کو بھی حذف کبھی کیا جاتا ہے۔ عرف نائب الفاعل و مثل لہ، نائب فاعل کی تعریف کریں اور اس کی مثال بیان کریں۔ یہ ساری نائب فاعل کی جو ہم نے تعریف بھی کی اور مثالیں بھی آگے بیان کی ہیں، جیسے ضرب زیدن۔ آگے تمرین میں ہے کہ حل یجیز و تقدیم المفعول علی الفاعل فیما یلی من الامثلہ، آنے والی مثالیں دیکھیں اور ان میں دیکھیں کہ کیا مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ آپ نے ابھی اوپر دیکھ لیا کہ کون سے ایسے مقام ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول بھی پہ مقدم کرنا ضروری ہے، وہ 3 مقامات تھے۔ ان کے علاوہ مفعول بھی کو مقدم کر سکتے ہیں، آپ اس کی روشنی میں یہ مثالیں حل کر سکتے ہیں، تمرین حل کر سکتے ہیں۔ اگلی تمرین ہے کہ استخرج الفاعل و نائبہ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے فاعل اور نائب فاعل کو الگ کریں، دیکھیں کہ کون سا فاعل ہے اور کون سا نائب فاعل ہے۔ تیسری تمرین ہے کہ احذف الفاعل واجعل المفعول نائبا عنہ، فاعل کو حذف کریں، آنے والی یعنی فاعل ذکر ہوا ہے، آپ نے فاعل کو حذف کرنا ہے اور مفعول کو اس فاعل کا نائب بنائے، یعنی کوئی نائب فاعل آپ نے فاعل کی جگہ پہ لانا ہے، فاعل کو حذف کرنا ہے اور مفعول کو اس فاعل کا نائب بنانا ہے۔ آگے کچھ مثالیں ذکر ہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔